آج ہم رابرٹ گرین کی کتاب طاقت کے 48 قانون یعنی The 48 Laws of Power اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کافی مشہور کتاب ہے، متنازعہ بھی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ صرف لیڈرشپ یا ایسی چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر پہلو جیسے دفتر، تعلقات، ان سب میں طاقت کا استعمال کیسے ہوتا ہے اس پر ہے۔ ہاں، اور گرین کا جو بنیادی خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا صرف قابلیت سے نہیں چلتی۔ اچھا؟ جی، یہ ایک طرح کا کھیل ہے، پاور کا، حکمت عملی کا اور لوگوں کی نفسیات کا۔ تو کتاب کا مقصد بس ان اصولوں کو سامنے لانا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ پاور گیم کیسے چلتا ہے۔ تو مقصد یہ نہیں کہ ان پر عمل کیا جائے بلکہ صرف سمجھا جائے۔ سمجھنا پہلا قدم ہے، استعمال کرنا یا نہ کرنا وہ الگ بات ہے، اور یہ بھی کہ کیسے اپنا دفاع کیا جائے، کیونکہ یہ کھیل یہ اکثر خاموشی سے کھیلا جاتا، پردے کے پیچھے۔ صحیح، تو چلیں کچھ قانون دیکھتے ہیں۔ پہلا قانون جو کہتا ہے کبھی اپنے مالک سے زیادہ نمایاں نہ ہوں۔ یہ تو عجیب نہیں لگتا؟ آگے بڑھنے کے لیے تو نمایاں ہونا پڑتا ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن گرین کہتی ہیں کہ یہ اصل میں طاقت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں نا وہ اکثر تھوڑے انسیکیور ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان سے زیادہ قابل لگیں گے یا زیادہ سمارٹ تو ان کی انا کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ اچھا۔ اور پھر وہ شاید انجانے میں ہی آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ تو حکمت عملی یہ ہے کہ اپنی قابلیت کو تھوڑا چھپا کر رکھیں، انہیں بہتر محسوس کروائیں، ان کا اعتماد جیتیں۔ بالکل، یہ ایک طرح کی سوچی سمجھی چال ہے، وقتی طور پر کمتر نظر آنا لمبے فائدے کے لیے۔ اپنی روشنی کو ذرا دھیما رکھنا، یہ صرف دفتر کی بات نہیں لگتی، کسی بھی رشتے میں ہو سکتا ہے جہاں پاور کا فرق ہو۔ جی بالکل۔ اچھا، اب قانون نمبر 3، اپنے ارادوں کو چھپائیں۔ اس میں کیا منطق ہے؟ اس کا تعلق غیر یقینی صورتحال سے ہے۔ گرین کہتی ہیں کہ اگر آپ سب کو بتا دیں گے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں تو لوگ یا تو حسد کریں گے یا آپ کے منصوبے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے اصل ارادے، آپ کا مقصد وہ واضح نہ ہو تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہے۔ تو آپ ایک قدم آگے رہتے ہیں۔ ہاں، وہ آپ کے خلاف کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں بنا سکتے۔ یہ تھوڑا پراسرار رہنے جیسا ہے، جیسے شطرنج میں آپ اپنی چال چھپا کر رکھتے ہیں۔ لیکن کیا اس سے لوگ بھروسہ کرنا چھوڑ نہیں دیں گے؟ یہ ایک نازک توازن ہے۔ گرین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی ناقابل اعتبار بن جائیں۔ اچھا۔ بلکہ یہ کہ جو آپ کا اصل منصوبہ ہے، جو بڑا مقصد ہے، اسے چھپا کر رکھیں، چھوٹی موٹی باتیں بتاتے رہیں تاکہ لوگ الجھے رہیں۔ سمجھا۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی کھیل ہے، معلومات کو ہتھیار بنانا۔ بالکل۔ اب آتے ہیں قانون نمبر 6 پر، ہر قیمت پر توجہ حاصل کریں۔ یہ تو قانون نمبر 1 کے بالکل الٹ نہیں لگ رہا؟ ہاں، یہ دلچسپ تضاد ہے۔ ایک طرف مالک سے کمتر نظر آؤ، دوسری طرف توجہ حاصل کرو۔ جی، گرین کے نزدیک نظر انداز ہونا گمنامی میں رہنا، یہ طاقت کے لیے موت ہے۔ آپ کو لوگوں کی نظروں میں رہنا ہے۔ لیکن کیسے، اگر مالک سے بہتر بھی نہیں لگنا؟ یہاں فرق ہے۔ قانون 1 کہتا ہے مالک کے سامنے اپنی قابلیت کی نمائش نہ کریں۔ قانون 6 کہتا ہے کہ آپ کی موجودگی نمایاں ہو، آپ کا انداز، آپ کی شہرت، آپ کے بارے میں باتیں، کچھ بھی۔ اچھا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ بس بھیڑ کا حصہ نہ بن جائیں۔ توجہ حاصل کرنی ہے، مگر ایسے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ آپ سے ڈر نہ جائیں۔ یہ توازن، یہی اصل کمال ہے۔ گویا ایک تھیٹر چل رہا ہے، توجہ بھی ملے اور بڑوں کی انا بھی محفوظ رہے۔ یہ واقعی مشکل کام ہے تو چلیں اب ایک سخت قانون دیکھتے ہیں۔ قانون نمبر 15، اپنے دشمن کو مکمل طور پر کچل دیں۔ یہ تو بہت سخت ہے۔ جی، یہ کافی بے رحمانہ لگتا ہے، لیکن گرین کی منطق یہ ہے کہ ادھوری شکست وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اگر آپ دشمن کو تھوڑا سا موقع بھی دیں گے تو وہ دوبارہ طاقت پکڑے گا اور پہلے سے زیادہ خطرناک ہو کر واپس آئے گا۔ تو ان کے خیال میں دشمنی کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے، لمبے عرصے کے فائدے کے لیے۔ یہ انتقام نہیں ہے؟ گرین کہتی ہیں کہ یہ ذاتی انتقام نہیں بلکہ ایک ٹھنڈی منطقی حکمت عملی ہے، مستقبل کے خطرے کو مکمل طور پر ختم کرنا، جیسے آدھا مرا ہوا سانپ چھوڑنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔
یہ سوچ بے چین کرتی ہے، لیکن اس کی منطق سمجھ آتی ہے، خاص طور پر جہاں مقابلہ بہت سخت ہو۔ بالکل۔ اچھا، آخری قانون جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، نمبر 48، بے شکلی اختیار کریں، یعنی پانی کی طرح بن جائیں۔ بالکل وہی۔ گرین کہتی ہیں کہ دنیا، حالات، یہ سب بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی ایک پکی شکل ہے، ایک ہی طریقہ ہے، تو لوگ آپ کو سمجھ جائیں گے، آپ کا اندازہ لگا لیں گے اور آپ کو ہرانا آسان ہو جائے گا۔ تو لچکدار ہونا ضروری ہے۔ جی، کامیاب لوگ وہ ہیں جو حالات کے مطابق خود کو بدل لیتے ہیں۔ جیسے پانی کسی بھی برتن کی شکل لے لیتا ہے، لیکن اپنی طاقت نہیں کھوتا۔ اڈیپٹیبلٹی، غیر متوقع ہونا، یہ آج کل بہت بڑی طاقت ہے۔ تو ان تمام قوانین کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا یہ سب منفی چیزیں ہیں؟ نہیں، گرین خود کہتی ہیں کہ طاقت اچھی یا بری نہیں ہوتی، وہ تو بس ایک اوزار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسے اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، برے کاموں کے لیے بھی۔ وہ صرف بتا رہی ہیں کہ طاقتور لوگ تاریخ میں کیا کرتے آئے ہیں۔ وہ خبردار بھی کرتی ہیں کہ ان قوانین کو سمجھنا ایک بات ہے اور آنکھیں بند کر کے استعمال کرنا دوسری۔ ذمہ داری استعمال کرنے والے پر ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں یہ قوانین صرف دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے، شاید اصل سبق یہ ہے کہ پہلے خود کو سمجھیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ جی، اور حالات کا ٹھیک سے تجزیہ کریں، اپنی حکمت عملی کو بہتر بناتے رہیں۔ بالکل۔ اور شاید یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان اصولوں کو سمجھنا، چاہے ہم ان پر عمل کریں یا نہ کریں، ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ بہتر، زیادہ اسٹریٹجک فیصلے کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ یہ علم ہمیں کس طرح بااختیار بناتا ہے، چاہے ہم اسے دوسروں پر استعمال نہ بھی کریں